آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مقام ابراہیم، وہ جو خانہ کعبہ کے سامنے ایک سونے کا تازیہ رکھا ہوا ہے، جنہوں نے تازیہ بھی دیکھا ہے اور مقام ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، انہیں وہ صاف نظر آ رہا ہوگا کہ اللہ نے اپنے گھر کے اندر سبیل بھی لگوائی ہوئی ہے اور تازیہ بھی رکھا ہوا ہے، اور بلاتا بھی ہے تو کپڑے ملنگوں والے پہنوا دیتا ہے۔ اب تو خیر سے ہاتھ میں کڑی بھی پہننا پڑتی ہے، چاندی لوہے کی نہ صحیح پلاسٹک کی تو پہننا پڑتی ہے۔ تو میں نے ایک بڑی متشدد قسم کے اپنے ہی حاجی صاحب سے پوچھا کہ آپ تو کڑی کو بدعت کہتے ہیں اور یہاں اللہ نے آپ کو ہاتھ کڑی لگا دی ہے، مولا کی محبت میں نہ صحیح مکتب کی ضرورت کے تحت آپ نے، انہوں نے کہا نہیں یہ کڑی نہیں ہے، یہ میری ایڈینٹیفیکیشن ہے، تاکہ میں حج کے مجمع میں گم نہ ہو جاؤں۔ تو میں نے کہا ہم علی والے بھی اسی لیے کڑی پہنتے ہیں کہ مومن اور منافق مکس نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے سامعین کرام قدر، فرمایا مقام ابراہیم افضل ترین مقام ہے۔ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوگند بہ خدا، اگر کسی کو عبادت کرنے کے لیے مقام ابراہیم ملے اور وہ مقام ابراہیم پر عمر نوح پائے، حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ہو اور بیٹھا بھی مقام ابراہیم پر ہو، اور پوری عمر نوح جتنی زندگی مقام ابراہیم پر عبادت میں گزار دے، فرمایا اگر اس کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت نہیں ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ عبادت فضول ہے، بلکہ یہ کہ یہ عبادت اس کے لیے ضرر رساں ہوگی۔ اب کچھ ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ عبادت کے لیے مولا نے کہا کہ یہ نقصان پہنچائے گی، الٹا عبادت نقصان پہنچائے گی۔ جی عبادت کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو خود قرآن مجید فائدہ بھی دیتا ہے اور قرآن مجید نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے اور قرآن کی وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پر آ گئے، کیونکہ قرآن ہے ہادی اور ہے معصوم اور ساتھ ہے اہل بیت کے۔ منافق پڑھتا ہے تو قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے، اور جب مومن پڑھتا ہے تو قرآن اپنے معنی اگل دیتا ہے۔ تو اب جس کو قرآن پڑھ کے آل محمد کے فضائل سمجھ میں نہ آئے، سمجھو منافق تھا اور قرآن نے اپنا مطلب اس سے چھپا لیا۔ آپ لاکھ چیختے رہے کہ یہ آیت تو آل محمد کے لیے آئی ہے، دشمن آل محمد کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن نے جب اپنے معنی ہی اس سے چھپا لیے، قرآن نے جب اپنا مطلب ہی اس سے چھپا لیا، تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور اسی لیے قرآن وہ دوا ہے جو مریض کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اس قدر خاموش ہو گئے۔ قرآن وہ دوا ہے جو مریض کے لیے نقصان دہ ہے، صحت مند کو اچھی رہتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قرآن مجید مریضوں کو شفا دیتا، لیکن قرآن نے کہا ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین، رحمت ہے، شفا ہے، لیکن صرف مومنین کے لیے۔
ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالم کو اس سے خسارے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے ابن رضا باز جتنا منافق قرآن کو پڑھتا جائے گا اتنا اس پر لعنت ہوتی جائے گی۔ اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن مجید کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بعض قاری ایسے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت کرتا۔ پوچھا گیا مولا کون؟ کہا جب کوئی نماز نہ پڑھنے والا پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ تو یہ آیت اس پہ لعنت کرتی، نماز نہیں پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے۔ بالکل وہی کنڈیشن ہے ہمارے معاشرے کی قرآن مجید کے متعلق جو لطیفہ ہے خواجہ نصیر الدین کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ پر گیا تو انہوں نے میری دعوت کی اور انہوں نے مجھے کلیجی کھلائی، تو مجھے بہت اچھی لگی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیجیے، جسے آپ ریسیپی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پرچے کے اوپر لکھ کے دے دیا، تو وہ انہوں نے ترکیب ہاتھ میں لی اور قصاب کے پاس گئے اور کلیجی لی، وہاں سے بے دھیانی میں جا رہے تھے، قوا آیا، شاپر لے کے اڑ گیا۔ تو وہ نیچے سے ہنس رہے تھے، ترکیب تو میرے پاس ہے، کیا کرو گے؟ خدا کی قسم اس دور کی اکثریت کا یہی حال ہے، قرآن لے کے خوش ہے، حالانکہ یہ معلوم نہیں یہ تو محبت اہل بیت کی ترکیب تھی۔ جب اصل مال ہی تمہارے پاس نہیں ہوگا، ہمارے پاس ترکیب ہے، ترکیب ہے، اور بھائی خوش ہو گئے، ہم پڑھ لیتے ہیں تراویحوں میں۔ سے یہ راز بھی کھول جاتا ہے کہ ان کے یہاں حافظ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں، وہ کمرشل حافظ ہیں۔ اگر قرآن یاد نہیں ہوگا تو تراویح کیسے پڑھائیں گے؟ تو مجبوراً یاد کیا تاکہ یہ اسلام ان کو مذہب کے طور پر نہیں پیشے کے طور پر ہے۔ جب اسلام کو مال کمانے کی خاطر استعمال کیا جائے، جب اسلام کا مقصد ہو حصول زر، جب اسلام کا مقصد ہو حصول مال، جب اسلام کا مقصد ہو طلب دنیا، اس لیے مسلمان ہو کہ کمائی ہوگی، تو مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن تدبر کے لیے نازل ہوا، قرآن تفکر کے لیے نازل ہوا، قرآن یقین کے لیے نازل ہوا، قرآن عبادات کی وہ ریسیپی ہے، قرآن عقیدے کی وہ ترکیب ہے، قرآن ولایت علی کی وہ تمہید ہے۔ ایک مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہو اور پھر کوئی بندہ کہے میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا، کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلام نہ مانے اور مولوی کے کلام کو ترجیح دے یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اب سامعین گرامی کسی کو اچھا لگے یا برا، تیسری گواہی قرآن میں ہے، مولوی کی توضیح المسائل میں ہے یا نہیں، یہ علیحدہ مسئلہ۔ علی ولی کسی کا باپ نہیں ثابت کر سکتا کہ علی ولی اللہ قرآن میں نہیں ہے۔ بندوں کی لکھی ہوئی کتاب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ کسی بندے نے کتاب لکھی تو کیا لکھا، اللہ نے جو کتاب بھیجی اس میں علی ولی اللہ ہے۔ اطیع اللہ ایک، اطیع الرسول دو، اولی الامر منکم تین۔ کون ہے جسے نہیں پتا؟ فارق شریف یہی ہے، کل غیر شیعہ کو ولایت منوانے کے لیے یہ آیتیں پڑھنا پڑتی تھیں،